السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ تو آج ہم 2 کلاس میں مطالعہ اسلام کا نیا سبق پڑھیں گے۔ تو جلدی سے سب بچے اپنے بیگ میں سے بک نکال لیں تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو سب بچوں نے بک نکال لیا ہے؟ تو آج ہم مطالعہ اسلام کا جو سبق پڑھیں گے وہ سبق نمبر ہے 6، اور اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بارے میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعائیں ہمیں بتائیں کب پڑھنی چاہیے۔ تو اب ہم ان دعاؤں کو سیکھیں گے بھی اور ہم انہیں روزانہ پڑھیں گے بھی۔ جیسے کہ آپ کے سلیبس میں بہت سی دعائیں یاد کرنے کے لیے آپ کو دی جاتی ہیں نا، جیسے کھانا کھانے کی دعا، کھانے کھانے کے بعد کی دعا، اور سو کر اٹھنے کی دعا، ہر کام شروع کرنے سے پہلے دعائیں آپ کے سلیبس میں موجود ہے نا۔ آپ پلے کلاس سے وہ دعائیں یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان دعاؤں کو یاد کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ان دعاؤں، وہ دعائیں کیوں ہیں آپ کے سلیبس میں شامل؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دعائیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم وہ دعائیں سیکھیں اور ان پر عمل بھی کریں۔ جب ہم کام شروع کریں تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا نام لے کر اس کام کو شروع کرتا ہوں۔ تو اس طرح دعائیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس کام میں برکت بھی ڈل جاتی ہے اور ہمیں بہت سارا کیا ملتا ہے، ثواب۔ تو آج ہم اس سبق میں 5 دعائیں سیکھیں گے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس سبق ہم کون سی دعائیں سیکھیں گے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائیں۔ اب یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ بہت سی دعائیں سکھائیں۔ ان میں سے اب ہم آئیں چند دعائیں یاد کریں۔ تو اب آپ سب نے ان 5 دعاؤں کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کو دعائیں یاد کرنے کے لیے سلیبس میں موجود ہیں ان دعاؤں کو بھی یاد کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، ان کو روزمرہ کی زندگی میں آپ نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے کہ آپ جب صبح اٹھیں تو اٹھ کر دعا پڑھیں، اور جب کوئی کام شروع کرنے لگیں تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ تو اس سبق میں ہمارے پاس جو سب سے پہلی دعا لکھی ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جلدی سے بتائیں، پہلی دعا کون سی ہے؟ شاباش، سو کر اٹھنے کی دعا۔ تو اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ سو کر اٹھنے کی دعا کیا ہوتی ہے۔ آپ کو یہ دعا میں پڑھاؤں گی، آپ نے اس دعا کو پڑھنا بھی ہے اور زبانی یاد بھی کرنا، اور پھر جب آپ سو کر اٹھیں تو اس دعا کو آپ نے پڑھنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ الحمد، چلیں میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ الحمد للذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ چلیں تو پھر ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ الحمد للذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ اب اگلی دعا پڑھتے ہیں۔ اگلی دعا کون سی ہے؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ جیسے آپ سب لڑکے جو ان سے اپنے پاپا کے ساتھ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں نا، تو جب مسجد میں ہم داخل ہونے لگتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھنی چاہیے۔ جیسے کہ اس تصویر میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پاؤں دیکھیں جوتا اتار رہا ہے اور دعا پڑھ رہا ہے۔ اب وہ کون سی دعا پڑھ رہا ہے؟ آئیں تو ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب آپ نے سب بچوں نے جب بھی مسجد میں داخل ہونا ہے، آپ نے یہ دعا خود بھی سیکھنی ہے اور اپنے پاپا کو بھی سکھانی ہے، تاکہ آپ جب مسجد میں داخل ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی آپ رحمتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو آپ نے اس دعا کو یاد بھی کرنا ہے اور دوسروں کو سکھانا بھی، اور اسے پڑھنا بھی ہے۔ تو اس پیج میں ہم نے 2 دعائیں پڑھی ہیں، کون کون سی؟ سب سے پہلے دیکھیں اس تصویر میں کون ہے؟ تصویر میں لڑکا اٹھ رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور کون سی دعا پڑھ رہا ہے؟ الحمد للذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ اب اس نے تو دعا پڑھی ہے، تو اس طرح کیا ہوگا؟
پورا دن اس پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہوں گی؟ رحمتیں ہوں گی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے۔ پھر اگلی تصویر دیکھیں، یہ کیا بچہ کہاں جا رہا ہے؟ ویری گڈ، مسجد میں داخل ہو رہا ہے۔ تو مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا کون سی ہے؟ شاباش، پھر پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ شاباش۔ اب اگلا پیج پڑھتے ہیں۔ اس پیج میں ہم 3 دعائیں سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے کون سی دعا ہے؟ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا۔ پہلے ہم نے داخل ہونے کی دعا پڑھی تھی، اب ہم باہر نکلنے کی دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو اس بچے نے مسجد سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھی ہے۔ تو اب آپ سب نے بھی یہ دعا پڑھنی ہے اور اسے یاد کرنا، اور مسجد سے جب آپ باہر آئیں گے تو اس دعا کو آپ نے اس کو پڑھنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگلی دعا کون سی ہے؟ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا۔ بیت الخلاء کسے کہتے ہیں بچوں؟ واش روم کو۔ تو جب ہم واش روم میں جانے لگتے ہیں نا، اس سے پہلے جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہو، لڑکا باہر کھڑا ہوا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں واش روم میں داخل ہونے والا ہے، تو اس نے کون سی دعا پڑھی ہے؟ وہ دعا پڑھا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب آپ نے بھی اس دعا کو یاد کرنا ہے، اور مسجد میں جب داخل ہونے لگنا ہے تو آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا اگلی ہم پڑھیں گے جب ہم واش روم کر کے جب باہر آنے لگیں گے، جیسے اب اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ جو بوائے ہیں واش روم سے باہر آ رہا تو اس نے کون سی دعا پڑھی ہے؟ واش روم سے بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا کون سی ہے بچوں؟ وہ دعا ہے غفرانک۔ کیا دعا ہے؟ غفرانک۔ شاباش۔ اب آپ سب بچوں نے ان سب دعاؤں کو، یہ 5 دعائیں ہم نے اس سبق میں سیکھی ہیں، ان دعاؤں کو یاد بھی کرنا ہے اور ان کو آپ نے روزانہ آپ نے پڑھا بھی کرنی ہے۔ اب اس سبق میں یاد رکھنے والی بات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات، مطلب اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کو پسند فرمایا ان کے پسندیدہ کلمات میں سے ایک کلمات انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو وہ جو دعا انہوں نے بتائی ہے وہ کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ چلیں، تو اب اس سبق میں ہم نے مختلف قسم کی دعائیں 5 دعائیں سیکھی ہیں۔ آپ نے اس سبق میں دعاؤں کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ انہیں زبانی یاد بھی کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ انہیں روزانہ پڑھنا بھی ہے۔ سو کر جب اٹھنا ہے تب دعا پڑھنی ہے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، پھر مسجد سے باہر نکلنے کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد جب آپ واش روم جائیں تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنی ہے، پھر بیت الخلاء سے جب باہر آئیں تو آپ نے غفرانک کا پڑھنا ہے۔ تو آپ نے ان سب دعاؤں کو یاد بھی کرنا ہے اور پڑھنا بھی ہے، اور اس کی جو مشق ہے اپنے دیے گئے نوٹس کی مدد سے آپ نے حل کرنا ہے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔